بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے واقعات شیئر کروں گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پر بچے کھلی ہوا میں رہیں، صحت مند زندگی گزاریں، اچھی عربی زبان سیکھ سکیں، ساتھ ہی ساتھ گفتگو کا طریقہ سلیقہ بھی سیکھ جائیں اور جفاکشی اور بہادری بھی سیکھ سکیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ بھی لیتے تھے اور اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا تھا۔ چنانچہ جس سال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہی تلاش ہوتی تھی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے گا، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی وفات ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس لیے جب خواتین کو یہ پتہ لگتا کہ اس گھر میں بچہ تو ہے مگر یتیم ہے تو اسے چھوڑ دیا کرتی تھی۔ صرف ایک خاتون ایسی بچی تھیں جن کو امیر گھرانے کا کوئی بچہ نہ ملا، تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے انہوں نے یتیم بچے کو ہی لے کر جانا بہتر سمجھا۔ وہ خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئیں تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی 1 ماہ کے تھے۔ انہوں نے 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا۔ اسے کچھ دن پہلے ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے بچے کو گود لینے کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ اس درخواست کو قبول کرتے ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی گود میں دے دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرتے وقت یہ دعا کی کہ میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک غریب عورت تھیں اور اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی چیزوں کی بھی کمی تھی، گھاس بھی نہیں اگی تھی اور وہ قبائل جن کا گزارا صرف بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا بہت ہی پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بیٹا عبداللہ ان دونوں دودھ پیتا تھا وہ بھی بھوکا رہتا تھا۔ مگر آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ جیسے ہی واپسی کا سفر شروع ہوا تو حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور دودھ اس قدر زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا تو وہ حیران ہی ہو گئی۔ پھر وہ اپنی مریل سی گدی پر سوار ہوئی تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر جب وہ گھر پہنچتی ہیں تو ان کی برکت سے خوراک کا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، بکریاں بھی خوب دودھ لینے لگیں۔ اس پر وہ خود ہی سمجھ گئی تھیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ٹھیک فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی برکت والے ہیں۔ اس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھل مل گئے اور انہوں نے وہاں کی زبان بھی سیکھ لی اور وہی زبان جو کہ قبیلہ سعد کی زبان تھی بولنا شروع کر دی، اور آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم میں سے سب سے فصیح تر نبی ہوں کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ چنانچہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا اور وہ آپ کی رضائی والدہ کہلائیں، جن کا آپ نے ہمیشہ بہت زیادہ استقبال کیا اور ہمیشہ ان کے لیے عزت سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ دوستو، اب میں آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کا ایک واقعہ شیئر کروں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہادر تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آئے، تو وہ آتے ہی بکریاں جمع کرنے لگے، جس میں تمام بچے جو باقی بچے کھیل رہے تھے وہ سارے ڈر سے ہم گئے، لیکن پیارے آقا کی دلیری دیکھیے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں یہ بکریاں نہیں لے کر جانے دوں گا کیونکہ یہ تو گاؤں والوں کی ہیں۔
ہم انہیں چرانے لائے تھے اور میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے کر جانے دوں گا۔ ڈاکو بھی حیران ہوئے کہ سب لوگ تو ہماری خوف اور دہشت سے کانپنے ہیں، تو یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ خاص طور پر ان کا جو سردار تھا وہ بہت ہی حیران ہوا اور غصے میں جب آگے بڑھا تو دیکھا کہ کتنا ہی پیارا اور معصوم بچہ بڑے ہی اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم پر جب آپ پر نظر پڑی تو سردار کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ڈاکو نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ اس پر اس نے پوچھا کہ کس کے بیٹے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ عبد المطلب کے۔ اس پر وہ سردار خود ہی سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ بکریاں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ نہایت دلچسپ ہے وہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ اپنے گھر کے پچھواڑے میں بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ دونوں ہی تھے اور کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، صرف 4 سال کی تھی، اور آپ نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسی دوران کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 آدمی آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں برف سے بھرا ہوا تشت ہے۔ انہوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹا دیا اور سینہ کاٹ دیا۔ یہ دیکھتے ہی جو آپ کے رضائی بھائی وہاں موجود تھے یعنی کہ عبداللہ، وہ دیکھ کر ڈر گئے اور فوراً گھر بھاگے اور جا کر اپنے اماں ابا کو بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سنتا ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی تشریف لائیں تو دیکھا وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ خوف زدہ سے کھڑے تھے۔ اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پیار کیا اور پھر پوچھا کہ کیا بات ہوئی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 آدمی آئے تھے، سفید کپڑے پہن رکھے تھے، ان کے پاس سونے کا تشت تھا، اس میں برف تھی، وہ میرا سینہ کھول کر کچھ تلاش کر رہے تھے، پھر میرا دل نکال کر شگاف دیا اور اس میں سے ایک سیاہ ٹکڑا نکال کر پھینک دیا، پھر میرے سینہ کے اور دل کو برف سے دھویا یہاں تک کہ خوب پاک کر دیا۔ اس پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن نہ تو وہاں پر کوئی آدمی تھا اور نہ ہی خون اور نہ ہی کوئی جسم کا حصہ کٹا ہوا یا باہر پھینکا ہوا نظر آیا۔ یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا، یعنی کہ ان کو یہ سب کچھ کیسے نظر آ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو خدائی فرشتے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ دوستو، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے اس کو شق صدر کا واقعہ کہتے ہیں، یعنی کہ سینہ چاک ہونے والا واقعہ، اور یہ ایک طرح کا کشف تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتے ہوئے ہی خواب کا سارا نظارہ لیا، اور اس کشف میں آپ کے رضائی بھائی بھی کچھ حد تک شریک تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ انسان کے روپ میں آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو اس طرح سے صاف کیا، پہلے سے ہی ان کے دل میں کوئی گندگی نہ تھی، آپ کا دل پاک ہی تھا، لیکن یہ سارا واقعہ اس کا مطلب یہی تھا کہ دنیا کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے نکال دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کی سمجھ اور روحانی علوم عطا کیے گئے، دوسروں پر روک دیا گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ خاص بچہ ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے گھبرا کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرنے کے ارادے سے مکہ تشریف لے آئیں، اور مکہ میں لا کر آپ نے جب مکہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں میں ہی ادھر ادھر کہیں ہو گئے، جس پر آپ بہت پریشان ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کے پاس آئیں اور ان کو یہ سارا واقعہ بتایا، جس پر عبد المطلب یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعبہ کے پاس جا کر دعا کرنے لگے، اور اتنے میں ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آئے، جس پر آپ نے ان کو بہت پیار کیا، کندھے پر بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور بہت زیادہ دعا بھی فرمائی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔